أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے امیہ نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک ہے ذکر کیا ہے اور ذکر کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر بس ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں وہ سایہ کے پاس 7 لوگ جمع ہوں گے۔ وہ 7 لوگوں میں سے آپ ایک شخص کے بارے میں بتاتے ہیں وہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، وہ خلوت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اور جب وہ ذکر کریں گے تو ان کے آنکھوں میں سے آنسو نکل جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عشق کی مثال دیتے ہیں مجازی عاشق کو اگر سمجھیں گے تو یہ جو بندہ ذکر کر کر آنسو نکل گئے یہ سمجھ آئے گا۔ آپ بتاتے ہیں مجازی عاشق کیا ہے؟ وہ اپنے معشوق کی صفات میں گم ہوتا ہے، اپنے معشوق کی صفات میں گم ہوتا ہے، معشوق کے افعال میں گم ہوتا ہے، معشوق کے نشانیوں میں گم ہوتا ہے اور ایسا گم ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کبھی وہ یاد کر کر رو رہا ہوتا ہے تو کبھی وہ یاد کر کر ہنستا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، جو حقیقی عشق رکھنے والا ہے، وہ اللہ کی صفات میں گم ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کے افعال میں گم ہوتا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں گم ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہوں گے جو کشت میں ہوں گے، تلاش میں ہوں گے، مجالس ذکر کی تلاش میں ہوں گے، حلقہ ذکر کی تلاش میں ہوں گے۔ جب ان کو حلقہ ذکر مل جائے گا تو وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں آ جاؤ ہماری منزل مل چکی ہے، اور پھر وہ محفل ذکر، حلقہ ذکر، مجالس ذکر کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ایسا ڈھانپ لیتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب ذکر ختم ہو جاتا ہے تو فرشتے آسمان کی طرف واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ ہم محفل ذکر سے آ رہے ہیں، ہم مجالس ذکر سے آ رہے ہیں، حلقہ ذکر سے آ رہے ہیں، محفل ذکر سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ وہ تجھے یاد کر رہے تھے، وہ تیری تعریف کر رہے تھے، وہ تیری حمد کر رہے تھے، وہ تیری بڑائی کر رہے تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے، فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو تیری پناہ کے طلبگار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری پناہ کے طلبگار کس لیے ہوتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے، تیری پناہ میں اس لیے آ جاتے تاکہ دوزخ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو صبح شام استغفار میں لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان کی دعائیں قبول کر لی، میں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ ان میں ایک شخص ایسے بھی تھا جو بہت گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، خطا کار تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا محفل ذکر ہو رہی ہے،
حلقۂ ذکر ہو رہی ہے۔ تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ذکر کے لیے خاص نہیں آیا تھا اور نہ وہ اہل ذکر میں سے تھا، گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم گواہ رہنا، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ یہ میرے ایسے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ میری ذاکرین کی محفل ہے۔ وہ شخص بدبخت تھا مگر اب وہ سعادت مند ہو گیا ہے۔ وہ شخص بدبخت تھا مگر اب وہ سعادت مند ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو، جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو خوب سیر ہو کر کھایا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جنت کی کیاری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو مجالس ذکر ہے، یہ جو حلقہ ذکر ہے، یہ جو محفل ذکر ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جو حلقہ ذکر ہے، یہ جو محفل ذکر ہے، یہ جو مجالس ذکر ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو مجالس ذکر ہے، یہ جو حلقہ ذکر ہے، یہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو محفل ذکر کرتے ہیں، کس کے خاطر؟ اللہ کی رضا کے خاطر۔ جو حلقہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر۔ جو مجالس ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے، اے حلقہ ذکر والو، اے محفل ذکر والو، اے محفل ذکر والو، اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ اس میں بیماری ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ تم اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ اس میں بیماری ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن اور غیر مومن پر بجلیاں گرتی ہیں، مومن اور غیر مومن پر بجلیاں گرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کس کی بجلیاں گرتی ہے؟ مصیبتوں کی بجلیاں گرتی ہے، معصیت کی بجلیاں گرتی ہے، غفلت کی بجلیاں گرتی ہے، گناہوں کی بجلیاں گرتی ہیں، پریشانیوں کی بجلیاں گرتی ہے، غیر اور مومن اور غیر مومن دونوں پر۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، مگر ذاکرین پر بجلیاں نہیں گرتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں، جو ذاکر ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے قوت حاصل کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کھانے سے قوت حاصل کرتا ہے۔ جو ذاکر ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے قوت حاصل کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کھانے سے قوت حاصل کرتا ہے۔ اسی بات سے اپنی باتوں ختم کرتی ہوں۔ دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کر، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو اس کی توفیق عطا کر۔ اس میں جو بھی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔